ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا صدق الله العظيم. سورۃ النساء ہم پڑھ رہے ہیں اور 2 آیتیں اس کی پڑھ چکے ہیں. تیسری آیت کا درس کل شروع کیا گیا تھا، وقت ہو گیا اور یہ آیت درمیان میں ہی رہ گئی. اس آیت کے درس سے پہلے یہ بات ہم جان لیں کہ اللہ نے جو دین ہمیں عطا کیا ہے یہ عین فطرت کے مطابق ہے. اس کا ہر حکم فطرت کے مطابق ہے، فطرت سے ہٹا ہوا نہیں ہے. کوئی بھی حکم ہو، نماز کا حکم ہو، صدقہ خیرات کا حکم ہو، حج ہو، عمرہ ہو، روزہ ہو، جتنے بھی احکامات ہیں تمام کے تمام احکامات عین انسان کی فطرت کے مطابق ہے، فطرت سے ہٹ کر کوئی بھی حکم نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ دین جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے یہ عالمگیر مذہب ہے. یہ کسی ایک خاص قوم یا کسی ایک خاص برادری یا کسی ایک خاص علاقے کے لیے نہیں ہے، بلکہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے. ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے. ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اور جو اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب تلاش کرے گا، کوئی اور دین ڈھونڈے گا، فلن یقبل منہ، تو اس سے ہرگز وہ قبول نہیں کیا جائے گا. صرف دین اللہ کے نزدیک اب اسلام ہے اور کوئی مذہب نہیں. یہودی عیسائی مذہب، یہودی مذہب یا اسی طریقے سے اور جو مذاہب تھے دنیا میں پہلے، وہ تمام کے تمام مذاہب منسوخ ہو گئے ہیں. اب اگر مذہب ہے تو وہ دین اسلام ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. وہی اللہ ہے کہ جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ اور ہدایت کے ساتھ بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ تمام دینوں پر دین اسلام کو غالب کر دیں. اس لیے اللہ نے جو چیزیں ہمیں عطا کی ہیں وہ سب کی سب عالمگیر ہیں. دنیا کا کوئی اور مذہب والا یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے. اللہ نے ہمیں جو پیغمبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیے وہ پوری دنیا کے انسانوں کی طرف ان کو بھیجا گیا، بلکہ پوری دنیا کے صرف انسان ہی نہیں بلکہ ساری مخلوق کی طرف آپ کو بھیجا گیا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بار بار اس بات کو بیان کیا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کے سامنے اعلان فرما دیجیے، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا. تم سب کی طرف مجھے رسول بنا. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. ہم نے آپ کو پوری دنیا کے انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. آپ کو ساری دنیا، سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے. اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے فرامین میں بیان فرمایا، بعثت الی الخلق کافہ. مجھے ساری مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا، نبی بنا کر بھیجا گیا ہے. اور کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ ہمارا پیغمبر وہ ساری دنیا کی انسانوں کی طرف بھیجا گیا تھا. نہ یہودی یہ دعویٰ کر سکتے ہیں، نہ عیسائی یہ دعویٰ کر سکتے ہیں، اور نہ ہی یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنے دین کی دعوت دینے کے لیے کہا گیا کہ تم دوسرے لوگوں کو دعوت دو. یہی وجہ ہے کہ یہودی مذہب ایک نسلی مذہب ہے، اس میں کوئی دوسرا گھس نہیں سکتا ہے. کوئی اور یہودی بننا چاہے وہ اس کو تسلیم نہیں کرتے. عیسائی ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی فرماتے ہیں، مجھے تو بنی اسرائیل کی جو کھوئی ہوئی بھیڑیں تھیں ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے، ساری دنیا کے انسانوں کی طرف نہیں بھیجا ہے.
اگر کوئی دعویٰ کر سکتا ہے ساری دنیا کے انسانوں کی طرف آنے کا تو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور پھر آپ پر نازل ہونے والی جو کتاب ہے، یہ کتاب بھی ساری دنیا کے انسانوں کے لیے ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے۔ قل یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ قل، آپ اعلان فرما دیے، یا ایھا الناس، اے پوری دنیا کے انسانوں، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت نامہ آ چکا ہے۔ قد جاءتکم موعظۃ من ربکم والشفاء لما فی الصدور، اس میں دل کی بیماریوں کا علاج ہے۔ وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اور یہ سرچشمہ ہدایت ہے اور ایمان والوں کے لیے اس میں رحمت ہی رحمت ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب، اس میں کوئی شک نہیں ہے، شک کی گنجائش نہیں ہے، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ دوسری جگہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا جو پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو کتاب قرآن پاک یہ بھی پوری دنیا کے انسانوں کے لیے بھیجی گئی، اور کسی بھی مذہب والا یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ ہماری کتاب یہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ہو، نہیں، کسی کو دعویٰ کرنے کا حق نہیں ہے اور کوئی کر بھی نہیں سکتا ہے۔ اس کے پاس اپنے مذہبی جو مواد ہے، اس مذہبی مواد کے ذریعے سے وہ اس کی دلیل پیش نہیں کر سکتا ہے۔ تو ہمارا دین یہ بھی عالمگیر مذہب، اسی طرح ہمارے پیغمبر وہ بھی پوری دنیا کے لیے ان کو مبعوث کیا گیا، اسی طرح جو کتاب ہمارے پاس ہے یہ بھی پوری دنیا کے انسانوں کے لیے۔ اسی طریقے سے مذہب اسلام ہی وہ مذہب ہے کہ جس میں انسان کے لیے اس کی زندگی کے جتنے شعبے ہیں ان تمام شعبوں میں رہنمائی کی گئی ہے، اور کسی مذہب میں یہ بات نہیں ہے۔ یہودی یہ دعویٰ نہیں کر سکتے ہیں کہ ہمارے مذہب میں انسان کی زندگی کے جتنے احوال، حالات ہیں، موڑ ہیں، ان تمام میں ہماری رہنمائی کی گئی ہو کہ فلاں کام کیسے کرنا ہے، فلاں کیسے کرنا ہے، فلاں کیسے کرنا ہے، نہیں بتا سکتے۔ اسی طرح عیسائی بھی یہ نہیں بتا سکتے ہیں، دنیا کا اور کوئی مذہب والا یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن ہمارا دین، ہمارا مذہب ایسا ہے جس میں چھوٹی چھوٹی باتوں کی بھی رہنمائی کی گئی ہے، اور ہر ایک حالت میں، زندگی کے ہر موڑ میں، ہر حالت میں اور ہر شعبے میں رہنمائی کی گئی کہ فلاں کام آپ کو کیسے کرنا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کر کے دکھایا، اور پھر اللہ نے حکم دے دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ بہترین نمونہ ہے۔ تم زندگی کے کسی بھی شعبے میں ہو، کسی بھی موڑ میں ہو، کسی بھی حالت میں ہو، اگر تم دین میں رہنمائی چاہتے ہو تو فوراً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو اٹھا کر دیکھو، تمہاری رہنمائی مل جائے گی۔ یہاں تک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو چھوٹی چھوٹی باتیں، استنجا کیسے کرنا یہ بھی ہمیں سکھا دیا۔ ابو داؤد شریف میں روایت ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ان سے کسی یہودی نے طنز کرتے ہوئے کہا کہ تمہارے پیغمبر کیسے ہیں جو تمہیں چھوٹی چھوٹی باتیں سکھاتے ہیں، حتی الخراء، یہاں تک کہ استنجا کیسے کرنا ہے، قضاء حاجت کے لیے کیسے جانا ہے، یہ بھی تمہیں سکھاتے ہیں۔ گویا اس نے ایک قسم کا طنز کیا کہ یہ چھوٹی معمولی چیزیں یہ بھی تم کو سکھاتے ہیں، یہ کوئی سکھانے کی بات ہے؟ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ اپنے سینے پر ہاتھ مارا اور کہا اجل، ہاں ہاں، ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہمارے نبی ہماری رہنمائی کرتے ہیں ایسے جیسے ایک باپ چھوٹے بچے کی انگلی پکڑ کے اس کو چلاتا ہے، اس کو سکھاتا ہے، چلنا سکھاتا ہے، اسی طرح ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا جب تم استنجا کرنے کے لیے جاؤ
تو قبلے کی جانب نہ تم اپنا چہرہ کرو نہ پیٹھ کرو، دوسری جو دو جانبیں ہیں ان جانبوں میں چہرہ کرو، ان جانبوں میں پیٹھ کرو۔ قبلے کی جانب رخ کرنے سے اور پیٹھ کرنے سے منع کر دیا۔ اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ تم ہڈی اور لیج کے ساتھ استنجا نہ کرو، ہمیں حکم دیا کہ جو ڈھیلا استعمال کرو تو 3 ڈھیلے استنجے کو سکھانے کے لیے استعمال کرو۔ ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھاتے ہیں، اور آپ نے رہنمائی کی۔ کوئی آپ کے ساتھ کھانا کھا رہا ہے اس کو بتایا، اسی طرح عام مجمع میں بھی بتایا کیسے کھانا کھانا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیٹا ہے عمر ابن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ، چھوٹا بچہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سلمہ کی وفات کے بعد حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کر لیا تھا، اور ان کے بچوں کی آپ نے پرورش کی ہے، اور دنیا کو بتایا کہ سوتیلے بچوں کو کیسے پالا جاتا ہے، کیسے ان کی پرورش کی جاتی ہے، یہ بھی تعلیم ہے اس میں، اور ساتھ میں یہ کہ بچوں کو کیسے تربیت دینی چاہیے۔ حضرت عمر ابن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتا تھا۔ ایک دن میں کھانا کھا رہا ہوں تو میرا ہاتھ برتن میں کبھی ادھر پڑ رہا ہے، کبھی ادھر پڑ رہا ہے، کبھی ادھر سے، جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے، کبھی ادھر ہاتھ سے کچھ اٹھایا، کبھی ادھر سے ہاتھ مارا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا غلام سم اللہ، اے بچے سب سے پہلا کام یہ کرو اللہ کا نام لو، بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھاؤ، وَقُلْ بِيَمِينِكَ، اور دائیں ہاتھ سے کھاؤ، وَقُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ 3 ادب سکھا دیا آپ نے، بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ اور آپ نے بتایا بچوں کی ایسی تربیت کرنی چاہیے، اس طریقے سے بچوں کو تعلیم دینی چاہیے۔ بچپن میں جو بات ان کو سکھا دی جائے گی، کھانے پینے کے حوالے سے، لباس کے حوالے سے، عبادات کے حوالے سے، جیسا ہم ان کو بچپن ہی میں نقشہ دے دیں گے وہی زندگی بھر رہے گا۔ آج بچوں کے معاملے میں ہم بہت کوتاہی کرتے ہیں، بہت زیادہ کوتاہی کرتے ہیں بچوں کے معاملے میں۔ ان کو سمجھتے ابھی چھوٹا ہے، ابھی کیا ضرورت ہے اس کو مسجد لے جانے کی، اور اگر کبھی مسجد میں کوئی لے کے آ گیا، کسی بچے نے تھوڑا سا کوئی شور کر دیا، کچھ کر، بچوں کی عادت ہوتی ہے، تو بچے نے تو شور کم کیا تھا، لیکن ہم جو شور کرتے ہیں وہ اللہ اکبر، اللہ حفاظت فرمائے، وہ کہیں زیادہ ہو جاتا ہے۔ حالانکہ بچوں کو نہیں ڈانٹنا چاہیے۔ یہ بچے جو آج بچپن میں آ رہے ہیں، شرارتیں کر رہے ہیں مسجد میں آ کر، کل کو یہی نمازی بنیں گے، یہی مسجد میں آنے کے عادی بنیں گے، اور جن کو ہم نہیں لاتے ہیں وہ پھر بڑے ہو کر بھی مسجد کا راستہ نہیں دیکھتے ہیں۔ وہ بازاروں کا راستہ تو دیکھتے ہیں، سنیما ہالوں کا راستہ تو دیکھیں گے، شراب خانوں پہ تو جائیں گے، دوسری جگہوں پہ جائیں گے، لیکن مسجد میں نہیں آئیں گے۔ اس لیے ایک باپ کی ذمہ داری ہے، جب بچہ چلنے لگے تو اس کی انگلی پکڑ کے لائے، اس کو مسجد لائے، مسجد کے آداب بھی سکھائے۔ لیکن بچہ ہے کبھی شرارت بھی کر دیتا ہے، تو اس لیے اس کی اس شرارت سے درگزر کرنا چاہیے، اس پہ زیادہ شور ہنگامہ برپا نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اس سفر میں جو حرمین کا سفر ہوا، اس میں ایک یہ نئی بات میں نے دیکھی، پہلے بھی تھی لیکن غور نہیں کبھی کیا، کہ عربوں کو دیکھا کہ ایک تو وہ نماز بالکل نہیں چھوڑتے ہیں، جہاں نماز کا ٹائم ہوگا، جو جہاں ہوگا بس وہیں وہ کھڑا ہو جائے گا، نماز پڑھے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ سوچے گا چلو بعد میں پڑھ لیں گے، بعد میں نہیں، بلکہ نماز کے پابند۔ اور دوسرا یہ قرآن کی تلاوت کرتے اور اپنے چھوٹے بچوں کو لے کر آتے ہیں، تہجد کے وقت میں مسجد میں لے کر آ جاتے ہیں چھوٹے بچوں کو، اور خود کھڑا ہے تو بچے کو بھی ساتھ میں کھڑا کیا۔ حالانکہ بچہ کبھی ادھر دیکھ رہا ہے، کبھی ادھر دیکھ رہا ہے، کبھی کچھ کر رہا ہے، لیکن وہ اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتے ہیں، خود سمجھ جائے گا آہستہ آہستہ، لیکن اس کی عادت تو بن جائے گی۔ تو اس لیے بچوں کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی چھوٹی باتیں سکھاتے تھے، ہر ایک موڑ میں ہماری رہنمائی کی ہے۔ دنیا کا کوئی مذہب والا یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے ہمارے مذہب میں ایسے قوانین ہیں، ایسے ضابطے ہیں کہ جو پوری زندگی کو محیط ہوں اور ہمیں کسی بھی چیز میں دوسری طرف جانا نہ پڑے، ایسا کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن
ہمیں جو اللہ نے مذہب دیا ہے دین اسلام، اس میں ہماری ہر ایک شعبے میں رہنمائی کی گئی ہے، چاہے اس کا تعلق ایمانیات سے ہو، عبادات سے ہو، اسی طرح اخلاقیات سے ہو، معاملات سے ہو، معاشرت سے ہو، جتنے بھی شعبہ زندگی ہیں ہمارے ہر ایک شعبے میں رہنمائی کی گئی ہے۔ اور اسی لیے ہمیں حکم ہے کہ اب تمہارے پاس یہ نعمت ہے، دولت ہے، اس کو دوسروں تک تمہیں پہنچانا ہے۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ کہ تم میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے یأمرون جو خیر کی طرف لوگوں کو بلائے، یأمرون بالمعروف وہ اچھائیوں کا حکم کرے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ اور برائیوں سے منع کرے۔ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، تم بہترین امت، كنتم خير أمة أخرجت للناس، یہاں بھی بتایا گیا أخرجت للمسلمین، أخرجت للمؤمنین نہیں بلکہ أخرجت للناس، تم کو نکالا گیا ہے، للناس لوگوں کو نفع پہنچانے کے لیے، أخرجت للناس تأمرون بالمعروف تم اچھائیوں کا حکم کرتے ہو، وتنہون عن المنکر اور تم برائیوں سے منع کرتے ہو، تؤمنون باللہ اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اس لیے ہمیں حکم ہے، اور یہی کام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور یہی کام آپ پر ایمان لانے والے ہر امتی کا ہے کہ وہ پہلے خود بصیرت حاصل کرے، خود سیکھے اور اس کے بعد پھر دوسروں کو سکھائے، دوسروں تک پہنچائے۔ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرت انا ومن اتبعنی، آپ کہہ دیجئے یہی میرا راستہ ہے، قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ کہ میں اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہوں، ادعو الی اللہ علی بصیرت، بصیرت کے ساتھ۔ بصیرت کا مطلب کیا ہے؟ سوچ سمجھ کر، مجھے پورا یقین ہے کہ یہ مذہب جس کی میں دعوت دے رہا ہوں یہ بالکل برحق ہے، اور یہ بالکل ایسے برحق ہے، ایسے سچا ہے جیسے ابھی تھوڑی دیر میں سورج نکلے گا، کوئی اس کا انکار کر سکتا ہے؟ نہیں۔ اسی طرح دین اسلام کا بھی کہ حقانیت کا انکار نہیں کیا جا سکتا، ایسا یقین پہلے اپنا ہونا چاہیے۔ جتنا آدمی کا یقین مضبوط ہوگا اتنی ہی اس کی دعوت کے اندر اثر بھی پیدا ہوگا۔ تو پہلے اپنے یقین کو مضبوط کرنا ہے، اور یقین کیسے مضبوط ہوگا؟ چلو بات چل پڑی تو یہ بھی سن لیں کہ پہلے اپنے آپ کو بنانا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے اقرا کا پیغام دیا تو اس کے بعد پہلے ہی دن یہ حکم نہیں دیا کہ آپ لوگوں کے سامنے جا کر جو ہے وہ میری وحدانیت اور توحید کا اعلان کر دیں، نہیں، بلکہ پہلے حکم دیا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، کہ چادر اوڑھ کر سونے والے اٹھیے، قم اللیل آپ رات کو کھڑے ہو جائیے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، رات بھر کھڑے رہیں، کچھ حصہ اس کا آرام کر لیں، آدھی رات سو جائیں، آدھی رات عبادت کریں، یا اس سے کچھ کم جو ہے وہ آرام کریں اور زیادہ عبادت کریں، یا کم عبادت کریں اور کچھ زیادہ آپ آرام کر لیں، ورتل القرآن ترتیلا اور ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر قرآن پاک آپ پڑھیں، ورتل القرآن ترتیلا۔ یہ کیوں آپ کو حکم دیا جا رہا ہے؟ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، اس لیے کہ ہم آپ کے ذمے ایک بھاری ذمہ داری ڈالنے والے ہیں، اس کے لیے آپ کو تیار ہونا ہے، اور اس کی تیاری کا سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ آپ تہجد کی پابندی کریں۔ معلوم ہوا ایک داعی کی سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ تہجد کا پابند ہو، اور دوسرے نمبر پر یہ کہ کسی کے پاس دعوت لے کر جا رہا ہے، اس کے دل کے اندر جس کے پاس دعوت لے کے جا رہا ہے خیر خواہی کا جذبہ ہونا چاہیے، اور یہ خیر خواہی کا جذبہ، یہ دل کی نرمی، یہ بھی کس سے آئے گی؟ یہ بھی تلاوت قرآن سے آئے گی اور تہجد کی پابندی سے آئے گی۔ یہ چیز کہ خیر خواہی کے ساتھ دوسرے کو بات پہنچائے۔ آپ نے سنا دین النصیحہ، دین نام ہی خیر خواہی کا ہے، دین نام ہی خیر خواہی کا ہے کہ جس کے پاس ہم جا رہے ہیں خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ جائیں، میرا یہ بھائی جہنم سے بچ کے جنت میں جانے والا بن جائے۔
इस जज्बे के साथ जाएंगे तो अगर वो आगे से पत्थर भी मारेगा तो हमें कोई तकलीफ महसूस नहीं होगी। हम उसके लिए दुआ करेंगे, बद्दुआ नहीं करेंगे, बल्कि वो काबिल रहम होगा और उसके लिए हम दुआ करेंगे। जैसे अल्लाह के प्यारे महबूब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखसार मुबारक से खून बह रहा है, सर मुबारक ज़ख्मी हो गया है, आपके दंदाने मुबारक शहीद हो चुके हैं, और उस वक्त भी आप अल्लाह से ये दुआ कर रहे हैं, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिक़ौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून, अल्लाह मेरी इस कौम को माफ़ फरमा दे, जिन्होंने मुझे ज़ख्मी किया इनको माफ़ फरमा दे, फ़इन्नहुम ला यअलमून, इसलिए कि जानते नहीं है, ये अनजाने में ऐसा कर रहे हैं। तो खैर खाही के जज्बे के साथ जब बात पहुंचाएंगे, फिर अगला अगर मानेगा तब भी हमें खुशी होगी, नहीं मानेगा तब भी हम फिक्रमंद होंगे, लेकिन उसके बारे में हमारे दिल में कोई बात नहीं आएगी, बल्कि दावत देने में हम अपनी कोताही समझेंगे कि मुझे दावत देना ही नहीं आई, शायद इस वजह से उसको बात समझ में नहीं आई है। फिर अल्लाह से मांगेंगे, अल्लाह मुझे दावत देने का तरीका सिखा दे, मुझे दावत देने का सलीका सिखा दे। हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है कि एक मरतबा निकले दो साथियों को साथ लेकर, मियाँ जी मूसा रहमतुल्लाह अलैह एक साथी थे और एक दूसरे कोई थे, तीन साथियों को लेकर निकले और मेवात के गाँव में घूमे, 3 दिन तक घूमते रहे कि एक जमात निकल जाए, लेकिन जमात नहीं निकली, और इरादा ये कर लिया था जब तक जमात नहीं निकलेगी कुछ खाएंगे नहीं, ये इरादा कर लिया था। अपने दोनों साथियों से कहा कि तब तक नहीं खाएंगे जब तक जमात वसूल ना हो जाए। अब ये घूमे लेकिन जमात वसूल नहीं हुई, तो वापस आ गए, बंगला वाली मस्जिद में पहुंचे, दूसरे दोनों साथी कहते हैं हमें भूख इतनी शिद्दत की लगी हुई थी कि किसी ने खीर लाकर रखी थी गन्ने की, हमने ये भी इंतजार नहीं किया कि कोई बर्तन लाए और उससे निकाले, हाथ डालकर ही खाना शुरू कर दिया। और मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद के अंदर तशरीफ ले गए। जब हमारे पेट में कुछ चला गया, उसके बाद हम अंदर गए तो देखा सर सजदे में रखा है और बिलक बिलक के रो रहे हैं, ए अल्लाह मुझे दावत देना ही नहीं आई, ए अल्लाह मुझे दावत देना, अल्लाह मेरा कसूर है, मुझे माफ़ कर दे, अगर मुझे दावत देना आ गई होती तो जमात ज़रूर निकलती, अल्लाह मुझे तरीका सिखा दे कैसे दावत दी जाए, कैसे लोगों को तेरा दीन पहुँचाया जाए। तो जब तक खैर खाही का जज्बा नहीं होगा, अल्लाह के साथ ताल्लुक़ नहीं होगा, तब तक हमारी दावत मुअस्सिर नहीं हो सकती है। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था, अल्लाह ने जो दीन हमें दिया ये भी आलमगीर, जो मजहबी शख्सियत दी वो भी आलमगीर, इसी तरीके से जो किताब हमें दी वो भी आलमगीर है, और इस उम्मत को भी आलमगीर बनाया गया है कि पूरी दुनिया के इंसानों के लिए इसको निकाला गया है। इसी तरीके से हमारे दीन में हर एक शोबे में हमारी रहनुमाई की गई है, चाहे वो तिजारत से ताल्लुक़ रखने वाला मामला हो, या हुकूमत से ताल्लुक़ रखने वाला हो, या किसी कोई और मामला हो, ज़िंदगी का और खुशी का मौका हो, गमी का मौका हो, हर मौके पर हमारी रहनुमाई की गई है और हमें हुक्म दिया गया है कि तुम्हें वैसे ही ये फेल करना है, ये काम करना है जैसे अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है। और जितने भी आमाल हमें दिए गए वो सब के सब ऐन फितरत के मुताबिक है, फितरत से हट कर कोई भी अमल हमें नहीं दिया गया है। उन्हीं कामों में से, उन्हीं जो हमारी ज़िंदगी के शोबे हैं, उन शोबों में से एक शोबा निकाह का है। तो निकाह में भी हमारी रहनुमाई की गई कि कैसे तुमको निकाह करना है और कितनी औरतों से तुम निकाह कर सकते हो, और फिर 1 से करो, 2 से करो, 3 से करो, उसके बाद तुम्हारी क्या जिम्मेदारी होगी, उस जिम्मेदारी को भी बयान किया गया है। इसलिए ये दीन ऐन फितरत के मुताबिक है। लिहाजा हमारा जो मसला यहाँ कुरान पाक में चल रहा था कल वाले दर्स में, वो था ताअद्दुदे अज़वाज का, यानी 1 से ज़ायद औरतों के साथ निकाह करने का। इस्लाम के आने से पहले भी लोग 1 से ज़ायद बीवियाँ रखते थे, लेकिन उनके यहाँ कोई तहदीद नहीं थी। कोई 20 रखना चाहे 20 रखे, कोई 100 रखना चाहे तो 100 भी रखे, और सिर्फ
عرب میں نہیں بلکہ جتنے ممالک تھے، عرب ہے، ہندوستان ہے، مصر ہے، اسی طرح اور دنیا کے علاقے، ہر جگہ کے بسنے والے وہ کئی عورتوں کے ساتھ نکاح کرتے تھے۔ البتہ اسلام نے پابندی لگا دی کہ تم صرف 4 تک کر سکتے ہو، 4 سے زیادہ کی اجازت تمہیں نہیں ہے، 4 سے زیادہ نکاح کرنا تمہارے لیے حرام ہے۔ بیک وقت صرف 4 بیویاں رکھ سکتے ہو، اس سے زیادہ رکھنے کی اجازت نہیں۔ اور کل میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ہماری فطرت کے مطابق حکم ہے، فطرت سے بغاوت نہیں۔ جو فطرت سے بغاوت کرے گا وہ پھر پتہ نہیں کہاں کہاں منہ کالا کرے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں نہیں برداشت کر سکتے، بیوی کی صحت خراب ہے، بیمار رہتی ہے، اب اگر وہ دوسرا نکاح نہیں کرے گا، دوسرے نکاح کی اجازت نہیں دیں گے تو وہ اپنی خواہش کو پتہ نہیں کہاں کہاں کیسے پورا کرے گا۔ جیسے وہ قومیں جنہوں نے اس قانون سے بغاوت کی اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم صرف ایک ہی بیوی رکھیں گے، اس کے بعد انہوں نے پھر ہزاروں کو رکھنا شروع کر دیا، داشتاؤں کو رکھنا شروع کر دیا، اور پتہ نہیں اس کو کیا کیا گرل فرینڈ اور پتہ نہیں کیا کیا نام اس کو دیتے ہیں اور منہ کالے کرتے ہیں۔ ہمیں جو مذہب دیا بالکل صاف ستھرا شفاف مذہب اللہ نے دیا ہے۔ اگر ضرورت محسوس کرتا ہے آدمی تو دوسرا نکاح کر لے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ پھر دونوں کے درمیان اس کو برابری کرنی ہے، پھر عدل کرنا ہے، پھر انصاف کرنا ہے۔ بے انصافی نہیں کر سکتا ہے، بے انصافی کرے گا۔ کل میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی کہ پھر اس صورت میں قیامت کے دن جب وہ اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا تو اس کے جسم کا ایک حصہ فالج زدہ ہوگا، فالج زدہ ہونے کی حالت میں وہ اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا۔ اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ تو وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اگر تمہیں اندیشہ ہو اس بات کا کہ تم یتیم لڑکیوں کے درمیان انصاف نہیں کر سکو گے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ زمانہ جاہلیت کے اندر ایک آدمی اگر کسی یتیم لڑکی کا ولی بنتا، ذمہ دار بنتا، اور اس کے ساتھ اس کا نکاح بھی جائز ہوتا تو یہ نکاح کر لیتا تھا، لیکن جو اس کے حقوق تھے وہ حقوق ادا نہیں کرتا تھا، دوسرے مفاد کی وجہ سے نکاح کر لیتا کہ چلو اس کے ساتھ نکاح کر لیں گے تو جو اس کے پاس زمین جائیداد وغیرہ ہے وہ سب میرے پاس آ جائے گی، یہ مفاد ہوتے تھے، اس کی وجہ سے نکاح کر لیتا، پھر اس کے حقوق ادا نہیں کرتا تھا۔ تو اللہ نے حکم دیا اگر تم بے انصافی کر رہے ہو پھر ان کے ساتھ نکاح نہ کرو، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، پھر تم نکاح کرو جو تم کو پسند آ جائے عورتوں میں سے، مثنیٰ 2 ثلاثہ 3 رباع 4 تک کر سکتے ہو، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، بس اگر تمہیں اندیشہ ہو اس بات کا کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے، فَوَاحِدَةً، تو پھر ایک ہی پر اکتفا کرو، ایک ہی کافی ہے۔ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، یا وہ کہ جن کے مالک ہیں تمہارے دائیں ہاتھ، یعنی باندیاں، یعنی پھر خواہش پوری کرو ایک ہی عورت سے یا جو تمہاری باندیاں ہوں۔ یہ باندیوں کا سلسلہ اس وقت چلتا تھا اور بعد میں آہستہ آہستہ یہ ختم ہو گیا، اور شریعت یہی چاہتی تھی کہ غلام اور باندیوں کا سلسلہ ختم ہو جائے، یہی چاہتی تھی۔ اسی لیے حکم دیا کہ کسی نے قسم کھا لی، اب قسم کا کفارہ دینا ہے، غلام آزاد کرو۔ کسی نے بیوی کے ساتھ زہار کر لیا، اب اس کا کفارہ دینا ہے، غلام آزاد کرو۔ اسی طریقے سے کسی نے رمضان المبارک کے مہینے میں جان بوجھ کر روزہ توڑ دیا تو اب اس کو کفارہ دینا ہے، غلام آزاد کرو۔ اور مسلمان کرتے رہے اور آہستہ آہستہ یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب اس وقت غلام اور باندیوں کا زمانہ نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے جی وہ فلانی عورت جو ہے میرے گھر میں وہ باندی کے طور پر ہے اس لیے میں اس سے خواہش پوری کر رہا ہوں، تو یہ جائز نہیں ہے اور اس کا یہ کہنا بھی درست نہیں ہوگا۔ اب تو ایک ہی بیوی پر اکتفا کرنا ہے اگر انصاف نہیں کر سکتے ہو۔ ہاں اگر تم انصاف کر سکتے ہو اور تمہیں وسعت بھی ہے، تم اس کے نان نفقے اور اسی طریقے سے دیگر ضروریات کو پورا کر سکتے ہو تو پھر تم دوسرا نکاح کر سکتے ہو، تیسرا بھی کر سکتے ہو، چوتھا بھی، 4 تک کی اجازت، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے۔ لہٰذا یہ بات سمجھ میں آئی کہ جو ہمارے معاشرے کے اندر دوسرے یا تیسرے چوتھے نکاح کو برا سمجھا جاتا ہے، یہ بات ہمیں ذہنوں سے نکال دینی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم قرآن کے منکروں میں شمار ہو جائیں، کہ قرآن نے اجازت دی ہے، جب اجازت دی ہے تو پھر ہم اس کو معاشرے میں برا نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ وہ میری بہنیں جو دوسری کو برداشت نہیں کرتی وہ بھی یاد رکھیں
کہ ان کو بھی اپنا ذہن صاف رکھنا چاہیے کہ جو آئے گی اپنا مقدر ساتھ لے کر آئے گی. اس پہلی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کو خوش ہونا چاہیے تو میری معاون ہو جائے گی، اس کو خوش ہونا چاہیے میری معاون ہو جائے گی. نہ یہ کہ وہ یہ سمجھنے لگے ہو اب تو یہ آ گئی ہے اب تو میرا حصہ شاید اس کو چلا جائے گا. نہیں، بلکہ جو آئے گی اپنا مقدر ساتھ لے کر آئے گی. اور ہمیں اللہ پر ایمان ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے، اس پر بھروسہ ہونا چاہیے کہ ہمیں زندگی میں جتنی بھی ضرورت کی چیزیں لگتی ہے سب ہمیں کون عطا کرتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. اللہ مہیا کرنے والا، رزق اور روزی کا ساری چیزوں کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. اس لیے میں اپنی بہنوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ وہ بھی اس کو برا نہ سمجھے، بھائیوں سے بھی کہتا ہوں برا نہ سمجھے. ہاں اگر ضرورت نہیں ہے تو شریعت ہم کو زبردستی یہ کام کرنے کے لیے نہیں کہ، لیکن اگر کسی کو ضرورت ہے تو پھر ادھر ادھر ہاتھ مارنے کے بجائے، وہ کوئی داشتہ بنانے کے بجائے، اسی طرح گرل فرینڈ بنانے کے بجائے وہ دوسرا نکاح کر لے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس کو اس پر اجر ملے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ پھر انصاف کرنا اس کے لیے ضروری ہے، بے انصافی کرنے کی اجازت اس کو نہیں ہوگی. ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ جو تم کو حکم دیا کہ اگر تمہیں بے انصافی کا اندیشہ ہو، تم انصاف نہ کر سکو، عدل نہ کر سکو، تو ایک ہی عورت پر پھر اکتفا کرو. یہ حکم زیادہ قریب ہے اس کے کہ تم دو چار تو لے آؤ اور پھر کسی ایک کی طرف مائل ہو جاؤ اور دوسری بیچاری کو ویسے ہی لٹکا کے رکھو. اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ تم ایک ہی عورت پر اکتفا کرو. ذالک ادنی اللہ تعالی، یہ زیادہ قریب ہے اس کے کہ اللہ تعالی کہ تم کسی ایک کی طرف مائل نہ ہو جاؤ. اللہ سے دعا کریں پروردگار ہمیں اپنی کتاب کی سمجھ اور فہم عطا فرمائے، اللہ اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے. طلبہ کرام کا وقت ہو گیا ہے، آپ حضرات تشریف لے جائیں. طلبہ جو ہے وہ